السلام علیکم جی، دس از وقار ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں خوش آمدید. حافظ احسان الحق صاحب سینئر قانون دان، آپ کا بہت شکریہ. حافظ صاحب گہری نظر رکھتے ہیں. پہلگام کا اٹیک جو ہے وہ جو فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے بھارت کا، جو ہمیشہ سے درندگی اور اپنی بربریت جبریت اور انٹرنیشنل کورٹ سے بھی بچتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کوئی بھیانک سازش کرتا ہے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. آپ اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور صحیح اس کے اوپر ذرا جو آپ کی اہم پوائنٹس ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیں اس کے اوپر. بات یہ ہے کہ یہ جو پہلگام ہے نا، یہ علاقہ ہے جو ٹورزم کے لیے نا، جو گنے چنے علاقے ہیں ان میں سے، جیسے گلبرگ ہے جس کو کہتے ہیں کہ بہت رشی ایریا بھی ہے. دوسرا یہ کہ جب ٹورسٹ جب داخل ہوتے ہیں نا اس میں، تو منظر نامہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ ان علاقوں میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ فوج کی اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، چونکہ یہ ان چند علاقوں میں سے ہیں جو ٹورزم کے لیے بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے، جب آپ یہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو سیکیورٹی جو ہے وہ غیر معمولی سیکیورٹی ہوتی ہے، حصار ہوتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بندہ بھی داخل ہو گیا اور وہاں پہ، تو جہاں پہ یہ واقعہ کہتے ہیں کہ ہوا ہے وہاں پہ اتنی سیکیورٹی ہے. انہوں نے پہلے نام پوچھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی، پھر انہوں نے ذات پوچھی ہے، پھر انہوں نے کارڈ دیکھے ہیں، یہ سارا کچھ کر کے انہوں نے کیا. اور سیکیورٹی جو ہے نا بہت دیر بعد پہنچی. 1:50 پہ ایف آئی آر کے مطابق حملہ سٹارٹ ہوتا ہے، 2:20 پہ ختم ہوتا ہے. آدھا گھنٹہ 3 کلومیٹر پہ چوکی موجود ہے، 6 کلومیٹر پہ تھانہ موجود ہے، اگلے 10 منٹ میں ایف آئی آر ہو جاتی ہے، نامزد ایف آئی آر. میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی پولیس تو بہت کی بات ہے، وہاں پہ سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ اتنے ہوتے ہیں آگے، کوئی نہیں آیا. اس کے قبضے میں سارا ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں آیا. اس کا مطلب 7 لاکھ سے 9 لاکھ فوج ہے یہ اپنا یہ کر کے انہوں نے. اچھا ویسے کہاں گئے، کدھر گئے، کوئی لاش، کوئی حملہ، کسی کو کچھ بھی کہاں ہے؟ اچھا حافظ صاحب مجھے بات بتائیں، انٹرنیشنل لا کے مطابق بھی 10 منٹ میں آپ نامزد کیسے کسی کو کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ تھا؟ ہاں، یہ 3 بجے اگر حملہ ہوتا ہے 5 منٹ پہ، 3:05 پہ کیسے آپ کی ٹویٹ آ جاتی ہے؟ وہ اپنا بندہ ہوگا نا، تو وہ تو خود جانتے ہیں نا، اتنی آسانی سے کسی کو آنے دیا، پھر جانے بھی دیا، اور وہ کوئی پہنچا بھی نہیں. 10 منٹ میں آپ نے ایف آئی آر بھی کاٹی، اس میں آپ نے نامزد کیا سرحد پار دہشت گرد. کس کو اشارہ دے رہے ہیں؟ اچھا آج ہماری طرف سے ایک ذمہ دار قوم کے مطابق ذمہ دار وزیر اعظم، ذمہ دار شہری، ذمہ دار چیف آف آرمی اسٹاف منہ توڑ جواب دی ہے. ساتھ ساتھ وزیر دفاع نے بھی پیشکش کی، وزیر اعظم نے بھی کی ہے کہ جو منصفانہ غیر جانبدار انویسٹیگیشن کروائیں ہم آپ کے ساتھ دیں گے. تو یہی عالمی اداروں کو کہا ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، اوپن کریں، اوپن میرٹ فورم پہ کریں، شفافیت پہ بنا پہ کریں، ہم ساتھ دیں گے. یہی طریقہ. اور پھر وہ دوسرا اتنے سارے جو مودی جو کہتا ہے میرا بیلی ہے، وہ بیلی نے کہا آپ کے نہیں بڑھ رہے ہوں گے، انہوں نے کہا 1,500 سال اچھا دماغ ان کی ویسے ہی خراب ہے. وہ کہتا ہے انہوں نے کہا 1,500 سال تو ادھر نہیں ملکا تھا، آپ تو چلتا پہ وہ امریکہ تو بھی پرانا کارڈ کی کو بیٹھا ہے. مطلب اس نے کہا میرا انٹرسٹ ہی نہیں. وہ پتہ نہیں وہ ایسی دفتر سے نکلا ہے ایسے کر کے اس نے کہا 1,500 سال تو چلتا پہ دفعہ مرولانا پہ. لیکن اگر وہ دیکھیں اس سے اگر سیریس بات کی جائے تو اس نے کہا کہ میں نے اس میں نہیں کود. ہاں وہ یہی بات ہے. دوسری بات لیکن چائنا آپ کے ساتھ ہے، اس نے کہا نا انہیں تو وہ کودا ہے. اس نے کہا بھائی اس پلیٹ فارم میں ہوا یہ پتہ کیا ہے، یہ مودی نے نا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. وہ آپ کو یاد ہے کلنٹن کا 2001 کا دورہ، پھر 2006 کا، 7 کا، 11 کا، 16 کا، 17 کا، 19 کا، 2023 کے سارے واقعات کو جوڑیں. جب بھی کوئی سفارتکار، جب بھی کوئی اہم میٹنگز آتی ہے، یہ اپنی گندگی، درندگی، بربریت جو ظلم ہے وہ چھپانے کے لیے ہم پہ کوئی نہ کوئی ٹائم ڈال دیتے ہیں. اچھا آپ صاحب ان کو دھچکا تو لگا ہے، انہوں نے پانی کا ایک وہ شیخی تو مار دی، وہ ایک زیادہ شوخی تو مار ہی دی. ہم نے ان کو ابھی 24 گھنٹے گزرے ہیں صرف، وہ جو آپ نے ایئر اسٹرائک کی ہے، جو ایئر اسپیس بند کیا ہے، اس سے ان کو اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ابھی تک. اور ان کی جو ہے نا ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی. M6 کی جو رپورٹ ہے، نہیں آپ بتائیں پلیز. انہوں نے کہا اگر یہ انڈیا نے پنگا لیا نا تو یہ ان کی نسلیں یاد کریں گی، ان کو پاکستانی فوج کی ان سے اتنی آگے جا کے کیا ہے. ہاں بالکل. اور اس کے ہی جج نے اور ان کے ہی جرنیل نے جو انٹیلیجنس کا تھا، اس نے کہا ہے کہ پاکستان ان کو گول مارے گا، ان کا بہت نقصان کرے گا. ایک بات یہ ہے کہ وہ پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ مودی نے بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی. ان کو یہ ایکچولی ان کو پتہ نہیں جنگ ہوتی کیا ہے. لیکن افسر اس کے اندر اس نے جو الیکشن جیتا نا، دونوں بار الیکشن جو جیتا نا، اس نے ہمیشہ نفرت کی بنیاد، تقسیم کی بنیاد پہ. لیکن حافظ صاحب نے آج بڑا کلیئر کر دیا دوبارہ. انہوں نے کہا جو میں نے پوائنٹ کہا تھا نا 2 قومی نظریے پہ، ہم آج بھی رتی برابر اس میں شک نہیں ہے. ہماری بنیاد، جڑ، ہماری جو اصل ہے، اصل
وہ یہی ہے کہ ہم دو قومی نظریے پہ بنے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دو قومیں علیحدہ ہیں. اور یہ جو آپ نے یہ تو ہے جیسا انہوں نے آپ صاحب کیا کیا ہے اس کی آڑ میں کشمیریوں پر ظلم بنائے ہیں، ان کی گردنیں کاٹی ہیں، ان کے گھروں کو دھماکے کیے ہیں، برباد کر دیے ہیں، اور جو 736-32 کے قریب جو قیدی ہیں ان کو بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں اس طریقے سے تاکہ ان کی بھی جانیں جو ہے نا وہ ختم کی جا سکے. اور 56 کے قریب جو پاکستانی ماہی گیر اور وہ جو ہے اسی غلطی سے نہیں کراس کر دیتے ان کو بھی زہر بلوانے کے لیے رضامند کر رہے ہیں ظلم سے. آپ سمجھتے ہیں ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر کیا کر رہے ہیں، ان کے گھروں پہ بھی قبضہ کر لیا، کوئی رینٹ پہ گھر بھی نہیں لے سکتا. اور جس کا آ رہا ابھی انہوں نے 2 لوگوں کے گلے بھی کاٹے ہیں اور لوگوں کے جو ہیں ان کو دھماکے سے اڑا بھی دیے، چار دیواری کا بھی وہ مال کیا، عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں. یہ ان کی فوج ہے، یہ ان کی درندگی ہے، یہ ان کا گودی میڈیا ہے جو صرف زہر اڑاتا ہے. مجھے بات بتاؤ جی یہ ایڈمیٹڈلی یہ مودی ہے اس نے گجرات میں فسادات کروائے، لوگوں کو مارا، لوگوں کا مطلب ہزاروں کیا مجھے لاکھوں لوگوں کا قاتل جو ہے آپ کا اپنے اپنا وزیر اعظم بنا دیا. یہ سارا کچھ ہی ہوگا تو دونوں کو ملایا کس کو ہے صاحب؟ رضا کے قاتلوں کو. یہی کہہ رہا ہوں دونوں ایک بات میں رضا مند. آپ نے جب وزیر اعظم ایسا بندہ چن لیا ہے تو اس نے تو قاتل نے تو قتل ہی کرنے ہیں. اچھا خواجہ صاحب نے کہا، خواجہ اسد صاحب نے کہا ہے کہ بھارت نا اپنی جو دہشت گردی ہے امریکہ کینیڈا اور دوست جو ہمسایہ ممالک کو ایکسپورٹ نہ کریں، اپنی اوقات میں رہے. ہم اس کو ان کو اوقات میں رکھنا جانتے ہیں، اور آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، ہم آپ کو ناکوں چنے چپائیں گے، آپ کا کوئی نام و نشان نہیں رہنا. تو آپ صاحب اتنا گہرا کوئی بات جو ہے یہ جنگی مقاصد ہے یا کوئی اصل بات کیا ہے؟ ظاہر ہے ماحول تو جنگ کا بنا ہوا ہے. نہیں ہو تو نہیں سکتی نا، نہیں تو پانی کو کہاں دیکھ رہے ہیں، وہ پھر بول رہے ہیں پانی. دیکھو بات جو بڑی سیدھی سی ہے، پانی جو ہے نا یہ تو معطل کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی، لیکن زیادہ دن نہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتا. معطل نہیں کر سکتے، آرٹیکل 12/4 کے مطابق زبردست یک طرفہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے نا. یہ میں کہہ رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے بند کر سکتے ہیں، باقی یہ ختم ہو جائے گا. اس سے آپ کو نقصان تو ہوگا نا، دونوں طرف نقصان ہے، اسٹریٹجی تو پھر ہے دونوں طرف نقصان. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگی قدم ہے، جنگی قدم ہے نا، پھر جواب دیں گے نا، پھر جنگی قدم کا جواب تو پھر ہے. انہوں نے آپ کو ویسے بھی یہ بہت دنوں سے بہت دیر سے یہ باتیں پلاننگ چل رہی ہے، اور ویسے بھی وہ چیزیں بہت دیر سے کہی جا رہی ہیں. آئندہ جو جنگیں ہیں وہ پانی پر ہوا کریں گی. دریا میں اگر پانی نہیں بہے گا تو خون بہے گا، تو اگر پانی بند کریں گے تو پھر خون ہی بہے گا نا. جیسے بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا، انہوں نے وہ سینٹ نے ایک اچھا کام کیا ہے، بند کیا ہے، سینٹ نے کہا ہے کہ صرف بھارت نہیں پوری دنیا سن لے کہ ہم اس قابل ہیں کہ اپنے ناقابلیت اس کو جو ہے اس کا دفاع جو ہم جانتے ہیں کرنا. اور صرف یہ نہیں کہ بھارت سنے، پوری دنیا یہ جان لے کہ ہم اپنی سوورینٹی کو تحفظ کرنا جانتے ہیں. تو یہ میسج کن کو دیا صاحب؟ نہیں یہ تو ظاہر پوری دنیا کو بتانا پڑتا ہے نا. یہ تو ایسا کوئی ساتھ تو کوئی ساتھ کا نہیں ہوتا، جو بھی ہے نا، جو بھی ہے، جو بھی اسرائیل ہے، امریکہ ہے، جو بھی ہے ایک ملک ہے ایک سوورن ملک ہے، تو ایک سوورن اسٹیٹ ہے، تو اس پر کوئی بھی اگر حملہ کرے گا یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ کوئی بھی ملک ہوگا تو ظاہر اس کا جواب دے گا. جو 3 لوگ غائب کیے ہیں، مقصد اصل تو وہی ہے نا، قیدیوں کو غائب کر کے ان سے یہ نکلوانا کہ ہم نے یہ کام کیا. اسی طرح کی چیز ہوگی ظاہر، تو جو برآمدگی ہوگی اسی طرح وہ یہ کر رہے ہیں نا تاکہ ان کو بنایا جا سکے. لیکن وہ ساری چیزیں وہ باہر آ گئی ہیں سارا. لیکن وہ انہوں نے اقدام پہلے کر لیے نا انفارمیشن کے مطابق. ہماری انفارمیشن بہت اسٹرانگ ہے، اور آپ کے جو یوتھیاز عمران میں انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا خان بھائی نکالو، وہ اچھا جواب دے گا. جب اپنی باری آئی تھی تو اس نے کہا تھا کیا کروں، ہندوستان میں حملہ کر دوں. یہ باتیں میرے خیال میں ان باتوں کے لیے میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا وہ اصل میں پتہ کیا ہے، یہ وہ لوگ جو باہر بیٹھ کے وہ پیرزادہ ٹائپ لوگ ہیں نا، جو وہ باتیں کر رہے ہیں، باقی یہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں. بس انڈین میڈیا کا کردار آپ نے دیکھا؟ اچھا مجھے